اللہ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ من تبعیض ہی ہے، معنی ہوگا لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ رب تعالیٰ فرماتے وما ہم بمؤمنین، اعلان کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف زبانی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، دل سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے اللہ تعالیٰ کو۔ اب سوال یہ ہے کہ دھوکہ تو ان کو دیا جا سکتا ہے جس کو علم نہ ہو، اور رب تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح دھوکہ دے سکتا ہے؟ مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صنعہم کصنع خادع، ان کا یہ معاملہ اس طرح ہے جس طرح دھوکے بازوں کا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا معاملہ کرتے جو دغا بازی ہوتا ہے، ورنہ حقیقت اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے آمنا کہہ کر کہ ہم بھی مومن ہیں، وما یخادعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، کیونکہ ان کا وبال ان کے جانوں پر ہی پڑے گا۔ وما یشعرون، اور شعور نہیں رکھتے۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور۔ علم تو عقل والی مخلوق کے ساتھ خاص ہے، جیسے انسان، جنات، فرشتے ہے۔ شعور کا معنی اپنے اوپر آنے والے آلات کا احساس اور ادراک کرنا، جیسے کہ حیوانوں کو گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے، بھوک پیاس کا محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی متعلق فرمایا کہ وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی یہ منافق ایسے ان کو حیوانوں جیسے شعور بھی نہیں ہے، اپنے نقصان کا اتنا بھی شعور احساس کر لے جتنا کہ حیوان کو ہوتا ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے۔ چوں چوں دن گزرتے ہیں نیک لوگ نیکیاں کما رہے اور ہمارے صالح میں آگے بڑھ رہے، اور منافق فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، ان کا نفاق دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، سب سے زیادہ سخت عذاب منافقوں کے لیے۔ بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ اس طرح کے زبانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائے، آخرت کے دن پر بھی، اور دل سے نہیں مانتے، تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ زبان کس طرف اور دل کی کس طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد مچاؤ زمین میں، کیونکہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا فساد فی الارض ہے۔ آج بدقسمتی سے دنیا میں جتنے بھی ملک ہے، مسلم یا غیر مسلم، پاکستان ان تمام ملکوں میں سے بدنیتی میں نمایاں ہے۔ اخبارات میں تجزیہ شائع ہوا ہے کہ تمام بدنیات ملکوں میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں بڑے چھوٹے سب بدنیت ہے، بڑے بدنیتی کرتے ہیں، بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے بھی بدنیتی کرتے ہیں، بلکہ وہ اور بھی تیز ہو جاتے ہیں۔ اگر بڑے احتیاط کرے اور دیانتداری سے کام لے تو چھوٹوں کو جرأت ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، پختہ بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، جس طرح آج کل لیڈر کرتے فساد اور ان کا نام امن دیتے۔ بھائی امن کے نام سے تو کچھ نہیں بنے گا، دنیا کے تو حقیقت کو دیکھتی ہے۔ افسوس آج دنیا فساد سے بری پڑی ہے، اخبارات دیکھو تو 100 میں سے ایک بات اچھی ہوگی، 99 باتیں بری ہوں گی۔ قتل، اغوا، ڈاکے، بدماشیاں، بدکرداریاں، فراڈ، اور وہ بھی معمولی قسم کے نہیں بلکہ اربوں کربوں کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے لیے اصیل کیا گیا، جس مقصد کے لیے اس کو اصیل کیا گیا، اگر اس کے مطابق چلتا تو آج اس کا یہ حشر نہ ہوتا، اور نہ ہی بنگال ہم سے جدا ہوتا۔ وہ لوگ بڑے دیندار تھے، پاکستانی 100 سال تک بھی اتنے دیندار نہیں ہو سکتے، وہ محض ہمارے بدنیتیوں اور خیانتوں کو دیکھ کر ہم سے جدا ہوئے۔ پاکستان ہمیں مفت میں نہیں ملا، اس کے پیچھے مسلمانوں کی بڑی قربانیاں ہیں، علماء کی شہادتیں ہیں۔ تحریک مجاہدین 1857 عیسوی کی تحریک اور تحریک ریشمی رومال، جنہوں نے انگریز کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا، مگر یہ ظاہر لوگ سمجھتے کہ مسلم لیگ کے تحریک کے نتیجے میں بلا شرکت غیر پاکستان معروج وجود میں آیا۔
اور یہ مسلم لیگ کا کارنامہ ہے۔ البتہ یہ بات حقیقت ہے پاکستان میں بلا شرکت غیری کے کئی سال مسلم لیگ کے با اختیار حکومت رہی۔ اس سالوں میں اگر وہ کسی درخت کے پتے پر بھی اسلام قانون کے نافذ ہونے کا حکم لکھ دیتے تو اسلام قانون نافذ ہو جاتا، کیونکہ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ نہ ان کے سامنے کوئی سر اٹھا سکتا تھا، نہ ہی کوئی جماعت نمایاں تھی، مگر یہ لوگ اسلام کے لیے مخلص نہیں تھے، ان کے دل صاف نہیں تھے، سوائے چند حضرات کے۔ وہ مخلص تھے پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کرنے کی ہو۔ اگر تمام حضرات مخلص ہوتے تو آج ہم یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ تو خیر فرمایا لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد مچاؤ زمین میں۔ قالو کہتے انما نحن المصلحون، پختہ بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والا ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے الا خبردار انہم ہم المفسدون، بے شک وہی فساد مچانے والے ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اذا قیل لهم آمنوا، جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کہ سچا ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے ہیں لوگ، قالو کہتے انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے بیوقوف۔ منافق لوگ سچے مخلص اور دیانتدار مومنوں کو بیوقوف کہتے تھے کہ یہ کوئی عقل مندی ہے کہ جس طرح وہ ان کو کہتے بے سوچے سمجھے اس طرح کرتے چلے جاتے، گھر بار سب کچھ اس کے کہنے پر قربان کر دیا۔ اگر عقل مند ہوتے تو کوٹیاں بناتے، دولت اکٹھی کرتے، تجارت بڑھاتے، انہوں نے تو پہلے ہی سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ پہلے کتنے سودا حال تھا اور ایمان لانے کے بعد اب ان کو کیا حال ہے، یہ بیوقوف ہے، ہم ان بیوقوف جیسا کام کیوں کرے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک یہی ہے بیوقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جس وقت ملاقات کرتے ایمان والوں سے تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے قالوا آمنا، کہتے ہم بھی مومن ہے۔ جس طرح آج کل ووٹ مانگنے والے منتیں سماجے کرتے، ہاتھ پاؤں چومتے، پوری ہمدردی کے اظہار کرتے، اور ممبر بن جانے کے بعد کبھی شکل بھی نہیں دکھاتے، پھر کہتے ہم کون اور تم کون۔ یقین جانو جتنے منافق پاکستان میں شاید دنیا کے کسی اور خطے میں ہوں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب یہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں، راجوں اور چودھری اور خانوں وڈیروں کے پاس جاتے تو قالوا اِنَّا مَعَكُمْ، کہتے بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ باقی تم نے سنا ہوگا کہ ہم نے مومنوں کو کہا کہ ہم بھی مومن ہیں، تو یقین جانو انما نحن المستہزئون، پختہ بات ہے ہم تو مومنوں سے مذاق کرتے، دل لگی کرتے ہیں، ہم کہاں مومن ہیں۔ وڈیرے جب کان کینتے تو ان کی اس طرح مطمئن کرتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا، ویمدہم، اور ان کو مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، سرگردہ اور حیران پھرتے، جتنا دھوکہ دے سکتے دے لے، جو حرام کما اور کا سکتے ہیں کر لے، رسی ڈیلی چھوڑ دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی یملا ظالما حتی اذا خذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ڈیلی چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو سختی سے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ آگے منافقوں کی بدکاری اور بدمعاشیوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔